بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی سلطنت کے بارے میں جس نے خلافت عباسیہ کے بعد عالم اسلام کو ایک جھنڈے تلے متحد کر دیا۔ اس سلطنت کو تاریخ میں کتنی اہمیت حاصل ہے، یہ سلطنت کب وجود میں آئی اور اس کو قائم کرنے والا کون تھا، اس سلطنت کا پہلا سلطان کون تھا اور اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ناظرین، اس عظیم سلطنت کا نام سلجوقیہ سلطنت تھا۔ یہ سلطنت 11ویں سے 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرقی وسطی اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم سلطنت تھی۔ اس سلطنت کو قائم کرنے والے پہلے عظیم سلطان کا نام تغرل بیگ محمد تھا، جنہوں نے عالم اسلام کو متحد اور مستحکم بنایا۔ آپ کا پورا نام رکن الدین ابو طالب محمد بن میکائیل تھا۔ آپ کے والد کا نام میکائیل تھا۔ تغرل بیگ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد میکائیل ایک جنگی محاذ میں شہید ہو گئے اور اس کے بعد آپ کے دادا سلجوق نے تغرل بیگ کی پرورش کا ذمہ اٹھایا اور کچھ عرصے بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ تغرل بیگ اور چاغری بیگ دو بھائی تھے۔ دونوں بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ چاغری بیگ تغرل بیگ کے بڑے بھائی تھے اور دونوں بھائی ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ کے دادا کی وفات کے بعد 30 سال کا عرصہ دونوں بھائیوں نے بغیر کوئی جنگ لڑے خاموشی سے گزارا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب دنیا بھر میں مسلمانوں کی کئی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ ماور النہر میں ساسانی حکمران تھے اور دوسری جانب افریقہ میں فاطمی خاندان کی حکمرانی تھی۔ جب ساسانی حکومت کمزور ہوئی تو غزنوی سلطنت کا دور آ گیا اور عباسی خلافت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ حکومت اور دوسری طرف مصر اور شام میں فاطمی سلطنت کے اثر و نفوذ کے درمیان گری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس دور میں جب مسلمان بکھرے ہوئے تھے تو تغرل بیگ اٹھے اور جدوجہد شروع کی اور امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے متحد کر دیا۔ تغرل بیگ نے اپنی فوج کے ہمراہ شیعہ حکومت کا خاتمہ کیا اور فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح تغرل بیگ نے خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہونے سے بچا لیا، جس کی وجہ سے سلجوقیوں کو اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی۔ اس طرح سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، یہ سلطنت اب خراسان، ماور النہر، ایران، عراق، بلاد، شام اور ایشیائے کوچک میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوق سلطنتیں وجود میں آئی، جو کہ سلجوقی سلطان تغرل بیگ کے تابع تھی۔ سلجوقی سلطان تغرل بیگ نے 447 میں بغداد کے اندر ہوئی شیعہ حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے جب عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوئے تو عباسی خلیفہ قائم بن امر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا اور انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی اور اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں سے ایک لقب رکن الدین کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم دیا کہ سلطان تغرل بیگ کا نام سکوں میں شائع کیا جائے اور ان کے حق میں جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ بغداد کی مسجدوں میں ان کے نام کا خطبہ پڑھایا جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پورے اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی۔ عباسی خلیفہ اب ان کے مشوروں کو قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ سلطان تغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاع، دیندار، نیک اور عدل و انصاف کرنے والا انسان تھا۔ تغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ عباسی خلیفہ قائم بن امر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے تغرل بیگ کے بڑے بھائی چاغری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 بمطابق 1059 میں ہوئی۔ پھر شعبان
459 بمطابق 1062 میں تغرل بیگ نے خلیفہ عباسی قائم بن امر اللہ کی بیٹی سے شادی کر لی، لیکن اس کے بعد تغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 بمطابق 1062 کو، یعنی صرف ایک ماہ بعد تغرل بیگ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر اس وقت 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے تغرل بیگ خراسان، ایران، عراق کے شمالی مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبے کا کام کر چکے تھے۔ سلطان تغرل کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے سلطان تغرل بیگ نے اپنے بڑے بھائی کے بیٹے محمد الپ ارسلان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو اور آپ کے لیے معلومات کا باعث ہو۔ ناظرین مزید ایسی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔